عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں. آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے. عیسائی نہیں بتا پائیں گے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی. جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں. شادی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ. شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. بس اتنا لکھا ہے. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. لیکن شادی کیسے کرو؟ کس عمر میں کرو؟ لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے؟ پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو؟ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے. یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی ہوئے بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا. اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا. غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا. یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام. اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے. باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے. ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے. ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو. کچھ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو. چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو. شراب نہیں. اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں. ایک باؤنڈیشن ہے. مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا. اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے. مولانا کو
बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी ब्याह, हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जिसके अंदर हर चीज़ का तरीका मिलता है, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, पड़ोसियों से कैसे बर्ताव करना, हर चीज़ का मुकम्मल चीज़ मिलता है इस्लाम के अंदर। शादी ब्याह वगैरह किस तरह से किया जाए उसका भी मिलता है।